الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس مجلس میں ہم مذاکرہ کریں گے غصے سے اجتناب پر، غصے سے پرہیز۔ یہ غصہ کتنی خطرناک بیماری ہے، انسان اس کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں مول لیتا ہے، کتنا برباد ہوتا ہے۔ غصہ کس طرح سے غصے سے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ سنیں ذرا بہت غور سے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نعمت ہے شہوت، جس کی وجہ سے انسان نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اور دوسری نعمت غضب یا غصہ۔ جی، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، غضب یا غصہ۔ غضب یا غصہ جس کی وجہ سے نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو انسان بچاتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے۔ دراصل یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جی، دراصل یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، شہوت اور غصہ۔ غصے کے لیے استعمال ہونے والے یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے غیظ اور دوسرا ہے غضب۔ قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو لکھیں، یاد رکھیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عموماً ہم بات چیت میں ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، غیظ و غضب۔ جی، غیظ
کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب بندے کو کسی پر غصہ آئے لیکن وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے۔ جی، غصہ اس کے اندر ایک آگ تو لگا دے مگر وہ اندر ہی اندر کڑھے، کچھ کرے نہیں، اس کا اظہار نہ کریں، اسے غیظ کہتے ہیں۔ اور غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس میں انتقام کا ارادہ شامل ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے لیے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بندوں کے لیے غیظ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور غضب کا بھی۔ بندے کے لیے تو دونوں لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے صرف غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ غیظ میں جو معنی پائے جاتے ہیں اندر ہی اندر کڑھنے کے، تو یہ چیز تو خدا کے شایع نشان نہیں ہے، منافی ہے، اس لیے وہاں غیظ نہیں بولا جائے گا، صرف غضب ہی استعمال کیا جائے گا۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ جی، یہ جو غصہ ہے نا، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے نا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ الکاظمین سے کیا مراد ہے؟ الذین یکنزون الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں۔ جی، غصے کو پینے والے، بہت غور سے سنیں، سالکات اور دیگر مستورات بھی سن رہی ہوگی، وہ بھی بہت دھیان سے سنیں آج کی باتیں۔ یہاں غصے کا انکار تو نہیں کیا گیا، نفی تو نہیں کی گئی غصے کی۔ کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ نہیں آتا، قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ جی، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ ہی نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں جن کو غصہ تو آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ غصہ تو فطری چیز ہے، وہ آئے گا، غصہ آئے گا، غصہ آنا بھی چاہیے۔ یکسر غصے کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا استعمال سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ اچھے ہیں جو غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے انسان کو آتا ہے، بشر کو آتا ہے۔ جی، مگر غصے میں بھی میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ہمیشہ حق ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھیے، ان نقطوں کو سمجھنا ہے اور عمل میں لانا ہے۔
کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غصے کے حالت میں بھی میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ہمیشہ حق ہوا کرتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں غصے پر کنٹرول۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غضب کی حالت میں بھی میرے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے، غصے کی حالت میں بھی میرے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جو سچ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان سے جو بھی باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیا کرتا ہوں، کبھی آپ خوشی کے عالم میں ہو یا غصے کے عالم میں، تو کیا میں ساری باتیں لکھوں؟ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس ذات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ اکبر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، میں غصے میں بھی کوئی بات خلاف حقیقت زبان سے نہیں نکالتا۔ سمجھیں اس بات کو۔ جی، سنت کیا ہے؟ آئیڈیل ہمارے لیے جو شخصیت ہے اس کا عمل کیا ہے؟ تو ہمیں بھی اس کی عادت ڈالنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے کہ غصے کے عالم میں بھی ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلیں، جھوٹ نہ نکلیں، بولو براز نہ نکلیں، غلاظت نہ نکلیں، غیبت چغلی گالیاں نہ نکلیں۔ جی، دیکھا یہ جاتا ہے اکثر ہماری سماج میں کہ ہمارا غصہ ہمارے قابو کا نہیں ہوتا، جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو بس ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، ہمارے غصے کے عالم میں ہماری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جی، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب غصہ زیادہ ہوتا ہے نا تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کون ہے، میری زبان پر کیا ہے، یہ بالکل سمجھ نہیں پڑتی۔ آپ بھی سوچیں، سنتے بھی رہیں اور آپ سوچتے بھی رہیں، جائزہ بھی لیتے رہیں خود اپنے غصے کا۔ کیا ہوتا ہے جب ہمیں غصہ آتا ہے، بالکل عقل ہماری معاف ہو جاتی ہے، قطعی طور پہ سمجھ نہیں آتا کہ سامنے ہے کون، میں کس سے کہہ رہا ہوں، کس انداز میں کہہ رہا ہوں۔ ایسے ایسے بول زبان سے نکال دیتے ہیں کہ سالوں سال کے پرانے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں،
غصے کے عالم میں ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، میاں اور بیوی میں کھٹاس آ جاتی ہے۔ جی سنو، یہاں تک یہی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ غصے پہ قابو نصیب فرمائے، اللہ غصے پہ قابو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی کبھار تو غصے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمائے کبھی کبھار غصے کی وجہ سے انسان ایمان ہی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا غصہ ہے سماج میں، کتنا غصہ ہے، اللہ اکبر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدھ من میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی بات کر دی اور کہا بھائی شریعت کی بات ہے۔ جی یہی تو ہوتا ہے نا، جب بات بگڑتی ہے تو سامنے اگر کوئی کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ شریعت کی بات ہے، جی دوسرے نے غصے میں کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو۔ اللہ اللہ، کیا کہہ دیا؟ رکھ پرے شریعت کو۔ فرمایا فقد کفر، گویا اس بندے نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہے کہ بہت شریعت شریعت کر رہے ہو، تمہاری شریعت تمہارے پاس رکھو، تمہاری شریعت تمہارے گھر میں رکھو، اٹھا کے رکھو محراب میں شریعت کو۔ اگر غصے میں کوئی اس طرح کی بات کہے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لکھا ہے کہ بس اس نے تو کفر کیا، اس بندے نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو کتنی ہی مرتبہ ہم لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کا غصہ انسان کو کتنا برباد کر دیتا ہے، اندازہ لگائیں۔ اگر اس انداز کا معاملہ ہو تو انسان دائرۂ شریعت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ غصے پہ کنٹرول نصیب فرمائیں۔ وہ غصہ ہی تو ہے جس میں انسان ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ ایک صاحب آئے، روتے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ تو کیا کہتے ہیں، بس جی غصہ آ گیا تھا، میں نے غصے میں اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں غصے میں میں نے طلاق دے دی۔ اب کوئی اس بھلے انسان سے پوچھے کہ کیا کوئی خوشی میں بھی طلاق دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی ہے ایسا انسان ملے گا جس نے بہت خوشی خوشی طلاق دی ہو؟ کسی نے پھولوں کی سیج سجا کر کے کسی کو طلاق دی ہو کہ میاں آئیں بازار سے حال پھول مٹھائی لے آئیں اور مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتے ہوئے خوب محبت کے عالم میں
مسکراتے ہوئے اپنے بیوی سے کہہ دیں کہ لو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ جی ایسا کبھی سنا ہے آپ نے کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے؟ کوئی خوش ہو کر تھوڑی طلاق دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے جب بھی دیتا ہے غصے ہی میں دیتا ہے۔ تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، ہم غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ جی غصہ ہی میں شاگرد استاذ کو چھوڑ دیتا ہے، غصہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے خاوند بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ غصہ ہی تو ہے جس میں بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، غصہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے مرید اپنے پیر کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے اور بندہ اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ نے روک ٹوک کی، بیٹا غصے میں بھر گیا اور گھر ہی سے نکل گیا، شیخ نے روک ٹوک کی، برداشت نہیں ہوئی اور جناب مرید صاحب کی صورتحال بدل گئی اور انہوں نے اپنے شیخ ہی کو چھوڑ دیا۔ آج کے زمانے کے مرید بھی تو اتنے نواب صفت ہوتے ہیں نا کہ وہ شیخ کی روک ٹوک برداشت نہیں کرتے ہیں، جبکہ شیخ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ روک ٹوک کریں۔ اگر کوئی شیخ بھی ہو اور وہ اپنے مریدین میں غلط چیزیں دیکھیں، ان سے متعلق سنیں اور نظر انداز بھی کریں تو وہ شیخ کیسا شیخ؟ جی کہ سامنے خلاف شریعت خلاف سنت کام ہو رہا ہے اور وہ مصلحت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ شیخ کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ روک ٹوک کریں، وہ سمجھائیں، وہ بتائیں، وہ راہ راست پر لائیں۔ اب کوئی اگر اتنا نواب صفت مرید ہو تو اس کی مرضی وہ چھوڑ کر چلے جائیں اور جہاں اس کو حلوہ ملتا ہو وہاں پہنچ جائے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا سالک وہ ہے، سنیں جتنے بھی سالک سن رہے ہیں اور سالکات سن رہی ہیں، لکھیں اپنے ڈائری میں، بیاض میں، دل پر، دماغ میں لکھ لیں اس بات کو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا سالک وہ ہے کہ شیخ بلا وجہ بھی اس کو ڈانٹیں تو وہ اس غصے اور ڈانٹ کو قبول کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھے سالک کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اب سالکین تھرمامیٹر لگائیں مجلس کے بعد، جب مجلس ہو جائیں تو ہر سالک یہ جو تھرمامیٹر دیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو لگائیں اور چیک کریں کہ ہم کس قسم کے سالک ہیں۔ حضرت جی کے شیخ فرما رہے ہیں کہ اچھا سالک وہ ہے کہ شیخ بلا وجہ بھی اس کو ڈانٹے تو وہ اس غصے اور ڈانٹ کو قبول کریں، بلکہ یوں فرمایا، سنیں آگے، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ بلا وجہ چوراہے پر کھڑا ہو کر جوتے لگائے، اللہ اکبر، اگر شیخ بلا کسی وجہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کر جوتے لگائیں
تو اچھا مرید وہ ہے جو جوتے شیخ کے ہاتھ سے جوتا گرنے کے بعد پھر اٹھا کے دے دے اور سزا پاتا رہے، اپنی طبیعت کے اندر ملال نہ آئے، ملال کو نہ آنے دیں۔ یہ ہے اچھے مرید کی پہچان۔ یہاں مرید تو ابھی مرید بنے ہی نہیں ہے، ہمارا ہر مرید خود مراد ہے جی۔ مانگے اللہ سے، مرید بنے، مرید سچے مرید، کہ بھی ڈانٹیں جتنا چاہیں، ہمیں تو اپنی اصلاح چاہیے، ہم سختیاں قبول کریں گے، ڈانٹ قبول کریں گے اور اس کے باوجود لگے رہیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت پیر صاحب فرما رہے ہیں ان کے شیخ سے متعلق۔ مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک بندہ ملنے کے لیے آیا جو نیا تھا، کوئی سرکاری ملازم تھا، بالکل صاف ستھرا، کلین شو۔ اس عاجز نے وضو کیا اور جیسے ہی حضرت کی خدمت میں جا کر بیٹھا، بس حضرت نے تو ڈانٹنا شروع کر دیا، بہت سخت انداز میں، سخت لہجے میں حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نافرمان بنے پھرتے ہو، تمہیں اللہ کی حیا نہیں آتی، تمہیں مرنا نہیں، تم تو دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ میں وضو کر کے جا کے ابھی بیٹھا اور میرے حضرت نے بالکل ڈانٹنا شروع کر دیا، کہا کیا جانوروں جیسی زندگی اچھی لگتی ہے؟ اتنی سخت باتیں سنائیں، لیکن عاجز مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں؟ عاجز مسکراتے ہوئے سنتا رہا، سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی کہ مسئلہ کیا بنا۔ جی حضرت جی کہتے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہو کیا گیا، لیکن ڈانٹ رہے ہیں حضرت، میں خوش دلی سے سنتا جا رہا۔ حضرت جی کا جملہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ کیا بنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ٹکا کے حضرت ڈانٹنے لگے۔ کیا فرمائیں؟ ٹھیٹ زبان میں کہتے ہیں نا ہمارا، ٹکا کے ڈانٹ دیا۔ حضرت تو ٹکا کے ڈانٹنے لگ گئے، تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رسوائی ہوگی، اتنا ڈاٹا کہ کوئی حد نہیں، کوئی 10 منٹ کم از کم یہ ڈانٹ پلائی۔ یہ عاجز مسکراتا بھی رہا، جی جی میں کرتا بھی رہا۔ خیر جب اس بندے نے وہ باتیں سن لی، اس کے بعد وہ کہنے لگا اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ جو بندہ آیا ہوا تھا نا، نیا نیا بیٹھا ہوا تھا، کلین شو جس کا تھا، داڑھی صاف کیے ہوئے تھا، وہ ساری باتیں اس بندے نے سنی اور اجازت چاہی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اس کو اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، جی کیا کہا؟ کہنے لگی کہ وہ بندہ نیا تھا، اس لیے میں نے تجھے مخاطب کر کے اس کو ڈانٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی کہتے تب پتہ چلا کہ حضرت اصل میں اس کو ڈانٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ نیا بندہ تھا، نئے بندے کو اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو اس کے دور ہونے کا اندیشہ تھا۔
تو انڈائریکٹ اس کو سنائیں۔ اگر اس وقت صورتحال کو میں نہ سمجھ پاتا تو پتہ نہیں اندر کا خناس کیا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر میں اس وقت صورتحال کو نہ سمجھتا پتہ نہیں اندر کا خناس کیا کرتا۔ چونکہ ایک بزرگ سے بات سنی ہوئی تھی کہ شیخ کا غصہ بھی رحمت ہوتا ہے، شیخ کا غصہ بھی رحمت ہوتا ہے۔ قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے دعا مانگی، اللہ میں نے اگر زندگی میں کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی پر بیجا غصہ کیا، اللہ اکبر، سنو او اللہ کے نیک بندو، نبی علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اگر زندگی میں کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی پر بیجا غصہ کیا تو میرے مولا میری ڈانٹ کو، میرے غصے کو اس بندے کے حق میں تو رحمت بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آقا رحمت للعالمین ہے، دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کے حق میں تو میری ڈانٹ کو رحمت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو مشائخین کا غصہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مشائخین بعض وقت آزمانے کے لیے بھی ڈانٹا کرتے تھے اور خوب ڈانٹتے تھے۔ آج تو جائز بات پر بھی سمجھاؤ تو غصہ آ جاتا ہے۔ جی مرید ہے اور اس کے باوجود غصہ آ جاتا ہے، لا حول ولا قوت۔ ہنستے نہیں، ملتے نہیں، بولتے نہیں، پاس بیٹھ کر کھاتے نہیں، یہ سب غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ نفس خبیث جو ہے نا، ہمارا نفس خبیث اندر سے بھڑک رہا ہوتا ہے، مجھے کیوں ڈانٹا گیا، مجھے کیوں ڈانٹا، مجھے کیوں سمجھایا گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے شیخ اگر جلال والا ہو، سنو 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 سنو، اللہ اکبر، لکھو اس بات کو اپنی ڈائری میں۔ حضرت جی خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ شیخ اگر جلال والا ہو تو فائدہ ہمیشہ مرید کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شیخ اگر جلال والا ہو تو فائدہ ہمیشہ مرید کا ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح اچھی طرح ہوا کرتی ہے۔ مقصود ہمارا اصلاح ہے تو پھر شیخ جلال والا ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، پیٹھ دکھا کر بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ جی ہمیں تو چپ شاہ چاہیے، جی چپ شاہ، جلال شاہ ہمیں نہیں منظور، ہمیں چپ شاہ چاہیے۔
حلوے والا شیخ چاہیے، خوب ہنسانے والا شیخ چاہیے، نرم مزاج شیخ چاہیے کہ ہمارے مزاج میں جو آئیں ہم جو کریں بس وہی ہمارے شیخ کی مرضی بن جائے۔ جی نہیں، شیخ جتنا جلال والا ہوگا اتنا مرید کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ، اچھا، جس غصے کی بات چل رہی ہے آج کی مجلس میں، اس کے اسباب کیا بنتے ہیں؟ غصہ آتا کیوں ہے؟ جی، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ غصے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب تکبر ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب غصے کا تکبر، انانیت جو ہوتی ہے نا اندر، وہ وجہ بنتی ہے غصے کی۔ اگر کوئی مشہور ہے نا ہمارے گھر میں، جیسے ہر گھر میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے گھر میں فلاں بہت غصے والا ہے، مدرسے میں فلاں بہت غصے والا ہے، کلاس میں فلاں بہت غصے والا ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے، محلے میں فلاں ہے، سارا محلہ اس سے ڈرتا ہے، بڑا غصے والا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ بڑا غصے والا نہیں، وہ بڑا تکبر والا ہے، وہ اس کے اندر انانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جی، یہ سبب ہے، سبب ہے تکبر، اور انانیت جس میں جتنی زیادہ ہوگی اس کو غصہ بھی زیادہ آئے گا۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب غصے کا عجب ہے، کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ جی، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ اس پر مستقل مجلس ہوئی ہیں رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد نکال کے جو نئے احباب ہے وہ عجب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ پرانی مجالس سنیں۔ غصے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ عجب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ اور جو سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو کچھ، وہی سمجھتا تو وہ بار بار کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے نہیں جانتا؟ جی، اس کو بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ اصل میں مجھے جانتا نہیں ہے۔ یہ عجب ہے۔ عجب ہی کی وجہ سے ایسے جملے زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ تو غصے کا دوسرا سبب، جی، غصے کا دوسرا سبب عجب ہے، عجب۔ تیسرا سبب، تیسری وجہ غصے کی، غصہ مذاق کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ عاجز کا ابھی جو سفر ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے عاجز نے حسد پر اور بھی کچھ بات گوش گزار کرنی تھی، لیکن عاجز نے ضروری سمجھا کہ اس مرتبہ غصے پر مجلس کی جائے۔ جو سفر ہوا ہے تو اس میں ایسا اندازہ لگا ہے کہ سالکین میں غصہ بہت ہے، سالک بھی ہے اور غصہ بھی، یہ اجتماعی ضدین ہو رہا ہے۔ بتایا جائے سالکین کو، جب تک یہ غصہ ہمارے اندر سے نکل نہیں جائے گا، اس پر مکمل کنٹرول ہمارا نہیں ہوگا، تو ایک سالک کا سبق آگے کیسے بڑھے گا، سالک ترقی کیسے کرے گا، بلکہ وہ سالک دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں۔ اگر یہ غصے والا مرض ہمارے اندر سے نکل نہ گیا اور ہم نے اس پر قابو نہیں پایا، تو کہیں ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے، ہم سلسلے کے بدنامی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ کے بندو، اس لیے آج اسی مجلس کو ترجیح دی گئی ہے۔
غصہ مذاق کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تیسرا سبب بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ مذاق برداشت نہیں کر سکتے، کچھ کو ہر وقت دوسروں کے ساتھ مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، مزاج شناسی بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ کے بندو۔ جس بندے کو مذاق پسند نہیں ہے اس سے قطعاً مذاق نہیں کرنی چاہیے، قطعی طور پر مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہر وقت مذاق یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ہر وقت مذاق، ہر وقت مذاق یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ غصے کا سبب بن جاتی ہے، دوست بچھڑ جاتے ہیں، دوستوں میں دوریاں ہو جاتی ہے، تو یہ مذاق بھی غصے کا سبب بن جاتی ہے۔ چوتھا سبب، تنقید۔ جب بھی کسی کے اوپر روک ٹوک کی جائے گی تو وہ اس پر غصہ کرے گا، اور جس کے اندر خیر بھری ہوگی اس کو اگر روک ٹوک کریں گے تو وہ اس روک ٹوک کرنے والے کو اپنا محسن سمجھے گا۔ سنیں ذرا اس کو پھر ایک مرتبہ تمام سالکین اچھی طرح سے۔ جس انسان کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، جو سالک ہے، جو مٹنا چاہتا ہے، جو مٹ رہا ہے، جو عاجزی انکساری سیکھ رہا ہے، اگر اس کو روک ٹوک کیا بھی جائے تو وہ روک ٹوک کرنے والے کو اپنا محسن سمجھے گا۔ وہ روک ٹوک کرنے والا چاہے شیخ ہو، مسجد کا امام ہو، گھر کا بڑا ہو یا اپنا دوست ہو۔ لیکن اگر دوست بھی، کوئی پیر بھائی بھی ہمیں کسی غلط بات پر روکیں یا ٹوکیں اور اگر ہمیں بری لگ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ ہمارے اندر کی اصلاح ابھی بہت باقی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا، اللہ اکبر، زبان کانپتی ہے، اللہ اکبر، زبان کانپتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی حضرت عمر کا قول ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دہرائیں ان جملوں کو ہر سالک، ہر سننے والا، ہر سننے والی، اللہ اکبر۔ یہ بھی تو انسان تھے، کیسے انسان تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، جو میرے عیب مجھے بتائے گا، اللہ اکبر، جو میرے عیب مجھے بتائے گا میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا۔ ہماری دوستیاں ختم ہو رہی ہے، ہمارے اندر جدائیاں ہو رہی ہے، ہم دوریاں ہو رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں میں تو ایسے بندے کے لیے اللہ اکبر بخشش و مغفرت کی اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ جی، آج کی اس مجلس کے طفیل اللہ ان باتوں پر عملی جامہ پہنانا آسان فرما دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانچویں چیز حرص، جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے وہ ہے حرص۔ حرص کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے۔ بندہ کسی چیز کی طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، جب اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا وہ چیز نہیں ملتی تو اسے غصہ آتا ہے،
اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی چیز حسد۔ جی یہ ساری مجالس الگ الگ ہوئی، جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں نا، غصے کے اسباب میں تکبر، انانیت، عجب، مذاق، جی حرص اور حسد، اس کو بہت تفصیل سے الگ الگ بتایا گیا۔ یہی تمام چیزیں جو ہے غصے کا سبب بنتی ہے۔ چھٹی چیز کیا بتائی؟ حسد۔ حسد کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں اگر دل کے اندر موجود ہوں تو پھر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے اور جلدی آتا ہے، بیفور غصہ ہو جاتا ہے، جی جلال برسنے لگتا ہے۔ سمجھ جانا او غصے والو، او غصے والیوں، جی بعض مرد احباب مل کہتے ہیں کہ ہماری اہلیاں بہت غصے والی ہیں، اور بیشتر عورتوں کو اپنے مردوں سے شکایت ہے کہ وہ بڑے جلال والے ہیں، جی جلال شاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بیماریاں، وہ عورت ہو یا مرد، جس کو بہت غصہ آتا ہے اور جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، وہ اس بات کو یقین کر لیں کہ اس کے اندر یہ ساری بڑی بڑی بیماریاں موجود ہے جو روحانی بیماریاں ہیں، اور اس میں سے ایک بیماری ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے، جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، ایک بیماری اس میں سے۔ تو اس راستے پر جب لگے ہیں تو محنت کر کے، معاملات کے ذریعے، نگرانی کے ذریعے، احوال بتا کر کے، مشورہ لینے کے ذریعے ان ساری بیماریوں کو ہمیں ختم کرنا ہے، دھیرے دھیرے نکال پھینکنا ہے۔ اچھا کچھ بھولے بھالے لوگ بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا میں کہاں غصہ ہوئی ہوں، میں کہاں غصہ ہوا ہوں، نہیں میں غصہ تو ہے ہی نہیں، مطلب غصہ بھی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی اتنے بھی بھولے ہو تو ان کے لیے عاجز علامات بتا دیتا ہے کہ غصے کی علامات کیا ہے۔ اگر آپ کے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں، تب یہ علامات اگر سمجھ میں آئے تو سمجھ جانا کہ میں غصہ ہو رہا تھا، ہو رہی تھی۔ پہلی علامت غصے کی، لکھ لیں، بہت قیمتی باتیں ہیں، پھر تلاش کرنی پڑے گی، پھر وقت پر نہیں مل پائے گی۔ پہلی علامت کہ بندہ دوسرے بندے سے بات چیت ختم کر دیتا ہے، میاں بیوی سے بات بند کر دے، یا بیوی میاں سے کٹی لے لے، بات بند کر دے، دوست سے بات چیت ختم کر دیں، بولنا چھوڑ دیں، یہ غصے کی پہلی علامت ہے کہ بات ہی نہیں کرتا، نہ سلام نہ کلام نہ پیام، بڑے محبت کے دعوے تھے، غصے میں آ گئے، بولنا بند، محبت کدھر گئی بھائی، کیا ہوا ہو گئی، یہ سب باتیں۔ تو یہ پہلی علامت ہے کہ آپ غصے میں ہے۔ دوسری علامت، دیکھتا ہی نہیں، جی جس سے غصہ آیا ہوا ہے اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اور اگر دیکھتا بھی ہے تو تیور چڑھا کے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا باریکیاں ہے، اللہ اکبر۔ اگر دیکھتا بھی ہے تو تیور چڑھا کر، آنکھیں بنا کر، بھویں اٹھا کر دیکھتا ہے۔
جی، یہ بھی غصے کی علامت کہ نظریں ہی نہیں ملاتا، اگر ملاتا ہے تو بس کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اب بیوی کتنا بھی کہیں نہیں جی میں تو غصے میں نہیں ہوں، اور وہ شوہر کا چہرہ ہی دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، اور اگر دیکھ بھی رہی ہے تو اس بھینس کی طرح آنکھیں بنا کر دیکھتی ہے جو بھینس قصائی ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے، اس وقت اس بھینس کی آنکھیں جس طرح سے قصائی کو دیکھتی ہے، اس طرح سے ہوم منسٹر صاحبہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے، اور پھر کہتی نا مجھے تو غصہ ہی نہیں۔ جی، اللہ والے بتا رہے ہیں کہ یہ غصے کی علامت ہے۔ تیسری علامت بیان کی گئی کہ جس کے بارے میں طبیعت کے اندر غصہ ہو انسان اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ جی، ابھی اچھے خاصے تھے آپس میں، ابھی کسی بات پہ ٹھن گئی تو اب بیوی نے جو منہ کھولا اتنا بولا کہ منٹوں گھنٹوں نکل گئے اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب ساری غیبتیں کر رہی، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہارا خاندان ایسا، کنبا قبیلہ ایسا، میں سب جانتی ہوں۔ سارے بچے سن رہے ہیں کہ امی جان ابو کی غیبت کر رہی ہے، یا ابو غصے میں امی کی غیبت کر رہے ہیں، یا دوست کی، چاہے جو۔ تیسری علامت بیان کی گئی ہے کہ غصے میں وہ برائیاں بیان کرتا ہے، میرا تو مطلب یہ تھا مگر اس نے مطلب یہ سمجھا۔ یہ غیبت کا کرنا یہ غصے کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی غصے کی کہ جس کے ساتھ غصہ ہے اس کے راز فاش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی باریکیاں بتائی جا رہی ہے۔ سالکین لاکھوں روپے خرچ کرنے پر بھی آسانی سے اتنی باریک باتیں اتنے آسانی سے ملنا مشکل ہے۔ جی، کوئی عذر ہی باقی نہ رہے سالک کا، اس طریقے سے انہیں ساری چیزیں بالتفصیل بتائی جا رہی ہے۔ جی، غصے کی ایک علامت کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جس پہ غصہ ہوتا ہے اس کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کسی کو اگر دوست بنانا چاہتے ہو اس کو کچھ اپنی راز کی باتیں بتاؤ، پھر اس کو کسی کام کے ذریعے سے غصہ دلاؤ۔ جی، اور دیکھو کہ وہ تمہاری راز کی باتوں کو عام کرتا ہے یا نہیں، فاش کرتا ہے یا نہیں، دوسروں کو کہتا ہے یا نہیں۔ اگر کر دے تو دوست بنانے کے قابل نہیں، اگر نہ کرے تو تم اس کو اپنا دوست بنا لو۔ جو غصے میں بھی امانت کا خیال رکھے اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، یہ انسان ہے جس کے ساتھ انسان کو دوستی کرنی چاہیے۔ جی، دوست بنانے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، پھر آ کے شکایت نہیں کرنا کہ بڑے راز کی باتیں میں نے اس کو بتائی تھی اور اس نے لوگوں کو بتا کر مجھے بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ غصے کے اظہار کا ایک طریقہ ہے دل میں حسد کرنا، کینہ رکھنا۔ کینہ کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو، جس سے کینہ پیدا ہوا اس کا مذاق اڑانا، تعلق توڑ لینا، اس کے ساتھ راستہ واسطہ کچھ ہی نہ رکھنا، ملنا جلنا بند کر دینا، یا کچھ احسان تم اس پر کر دیتے تھے وہ بند کر دینا۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی بھلائی یا احسان کرتا تھا، غصہ آیا اور غصے میں یہ ٹھان لیا بس جی
میں آج کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ پہلے میں اس کا یہ کام کر دیتا تھا، اب میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ تو یہ احسان کو بند کرنا، یہ بھی غصے کی علامت ہے، یہ بھی غصے کی علامت ہے۔ اور غصے کی ایک علامت یہ ہے کہ غصے میں آ کر فوراً ہاتھ اٹھا لینا، یہ علامت تو سب کو پتہ ہے جی۔ بس غصہ ہو گیا، آستین چڑھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا اور مارنا شروع کر دیا، دے دمدم دے دمدم دے دمدم۔ یہ تمام نشانیاں غصے کے بارے میں ہیں۔ انسان غصے میں یہ اعمال کرتا ہے۔ وہ بھولے بھالے لوگ جو غصہ بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ میں تو غصے میں تھا ہی نہیں، تو یہ علامات بتائی گئی ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے یہ غصے میں ہونے والی خرابیاں، لیکن اگر کوئی غصہ دور کرنا چاہتا ہے، غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، غصے پہ قابو پانا چاہتا ہے، اگر کوئی غصے کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کریں؟ تو سالکین خصوصاً اور عموماً تمام سننے والوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب بندے کو غصہ آئے، سنیں ذرا سالکین سنیں، جب کسی کو غصہ آئے تو پہلی بات یہ کہ وہ چپ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ چپ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، غصہ آئے اپنا منہ بند کر لے۔ سبحان اللہ، ہزاروں چیزوں کا علاج۔ جب بندے کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے، اتنا یہ پیارا نسخہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بولے ہی نہیں، اس لیے کہ اس وقت اگر یہ بولے گا تو کوئی شر کا دروازہ ضرور کھولے گا۔ سبحان اللہ، غصے میں اگر یہ بولے گی تو شر کی ندی ضرور بہے گی۔ غصے میں اگر یہ بولے گا تو شر کا دروازہ ضرور کھلے گا جی۔ غصے میں کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے فساد اور بڑھے گا۔ فساد بڑھے گا، اس وقت کے نکلے ہوئے جملے گھر برباد کر دیں گے، رشتے ناطے ختم کر دیں گے، یا پھر میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائیاں ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ کسی بات پر آپ کو جلال آتا تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایک سنت پر بھی عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ گھر میں طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے جی، ساسو ماں جی بڑی جلال میں ہے اور بہو اس کا جواب دے سکتی ہے، لیکن اس کو یاد آیا کہ نہیں، مجلس میں میں نے سنا تھا کہ ہم سب کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آنے پر چپ ہو جاتے تھے۔ میں بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چپ ہو جاتی ہوں۔ میری ماں، میری ساس جو میری ماں ہے، اس کو جو کہنا ہے کہہ لینے دو۔ سبحان اللہ۔
شوہر غصے میں ہے، بیوی چپ کر جائے، بیوی غصے میں ہے، شوہر چپ کر جائے، یا جو غصہ آ گیا اسی کو اب چپ ہونا چاہیے، غصے کو اندر اندر کنٹرول کریں، کچھ نہ بولے۔ سبحان اللہ، آقا کا یہی طریقہ کار تھا، مبارک طریقہ، کہ وہ چپ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، بس آپ کا چہرے مبارک انار کی طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چہرے مبارک سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ناگوار گزر رہا ہے، تو پہلا کام تو یہ کرے کہ غصے میں بولے ہی نہیں۔ جب انسان کچھ نہیں بولے گا تو نہ کفر کا کلمہ نکلے گا، نہ بیوی سے جھگڑے کی صورت میں طلاق کا لفظ نکلے گا، نہ کسی دوست کے ساتھ قطع تعلقی کا کوئی لفظ نکلے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین علاج بتایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ غصے کا علاج چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا۔ اللہ اللہ، دوسرا عمل کہ جب انسان کو بہت غصہ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ سنیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں سب بیٹھ کے مجلس سنیں، ان چیزوں کی سب کو ضرورت ہے، سالکین کو بھی ہے اور ان احباب کو بھی ضرورت ہے جو سالک نہیں ہے۔ سب گھروں میں فساد مچا ہوا ہے، فساد، ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ جتنے کثیر تعداد میں سنو گے، دوسروں تک پہنچاؤ گے، اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا عمل کہ جب انسان کو بہت غصہ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے، ہیئت بدل لے، جگہ بدل لے۔ مثلا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بات پہ غصہ آ گیا تو کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں، سبحان اللہ، صحن میں چلے جائیں۔ جگہ کا بدل لینا بھی غصے کو ختم ہو جانے کا سبب بنتا ہے، جگہ کا بدلنا بھی غصے کے ختم ہونے کا، کم ہونے کا، ٹھنڈا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ علاج بتایا جا رہا ہے، علاج کیا کریں کہ جگہ بدل لیں۔ پہلی بات، چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں۔ دوسرا طریقہ، اپنی جگہ بدل لیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اعمال اور بتائیں، لکھیں، یاد رکھیں اور عمل میں لائیں۔ فرمایا کہ اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو اب دو کام اور کریں۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، سبحان اللہ، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ ایسے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان کی اصل مٹی ہے، یہ اپنی اصل کے قریب ہو جائے۔ جب کھڑا تھا تو زمین سے دور تھا، بیٹھا تو قریب ہو گیا، اور لیٹا تو بالکل قریب ہو گیا۔ جب اپنی اصل کے قریب ہو جائے، جب کھڑا تھا تو زمین سے دور تھا، جی، بیٹھا قریب ہو گیا، لیٹا تو اپنے اصل سے بالکل قریب ہو گیا۔ تو جب زمین کے قریب بالکل ہو گیا، لگ گیا زمین سے، تو زمین کے اندر عاجزی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین کے اندر کیا ہے؟ عاجزی۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے غصے کو دور فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی جیسے انسان کھڑا تھا، بیٹھ گیا یا لیٹ گیا، تو حقیقت میں یہ غصے کے اظہار کی پوزیشن سے دور ہو گیا۔
جی پوزیشن بدل گئی نا، مارنے مرنے کی پوزیشن تو کھڑے ہو کر ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے تو نہیں لڑا جاتا۔ جب کسی بات پر غصہ آیا تھا تو بندہ سامنے تھا، یہ ہاتھا پائی کر سکتا تھا، جب دوسرے کمرے میں چلا گیا اب ہاتھا پائی ہونا مشکل ہو گئی، جب کھڑا تھا تو ہاتھا پائی آسان تھی، جی بیٹھ گیا تو اب اٹھ کر لڑنا پڑے گا نا، وہ مشکل ہو گیا، بیٹھا تھا تو اٹھ کر لڑنا آسان تھا، جب لیٹ گیا تو ہاتھا پائی اور مشکل ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنی حکمت ہے، درجہ بدرجہ کہا کہ بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس طرح کر لو، پھر اس طرح کر لو، سبحان اللہ۔ طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عجیب باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو، بہت ترم خاں کی اولاد ہے آپ، ہیں پھر بھی غصہ کم نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ پانی پی لے یا وضو کر لے، سبحان اللہ، یہ عمل اس کے اندر کے آگ کو خود بخود بجھانے کا سبب بن جائے گا، سبحان اللہ۔ اور کوئی اس کے بھی آگے کا ہے تو فرمایا اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پڑھے، انسان پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او عائشہ، جب آپ غصے میں ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جی جب آپ غصے میں ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آقا نے فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، جی جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو؟ رب محمد کی قسم۔ اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہوں، رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہوں، اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھی، جی جی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً عرض کرنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں غصے میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی ہوں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی، انسان ہونے کے ناطے کبھی غصہ آ بھی گیا تو میں آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی ہوں نا۔ آقا نے فرمایا اے منی سی عائشہ، جب تمہیں غصہ آئے تو اللہ سے کہو کہ اے محمد کے رب میرے گناہ بخش دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے،
اور بہکانے والے فتنوں سے مجھے بچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی یہی جملے اللہ سے کہنے چاہیے، اپنی دعاؤں میں مانگا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بڑی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ یہ علاج بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا جو حتمی ہے۔ علاج کے لیے آخری ایک نسخہ اور سنیے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی آخری دوا ہے، تو یہ 5 اعمال بتانے کے بعد ایک نسخہ حتمی طور پر بتلایا۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو غصہ بہت آتا ہو وہ اللہ رب العزت کے جلال کے بارے میں سوچے۔ فائنل جی، اب فائنل بات کی جا رہی ہے، آقا فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا ہے عجیب الخلقت انسان جی، تو پھر اب اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے جلال کے بارے میں سوچے کہ مجھے اگر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے تو اگر میرے عملوں پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مجھے اگر دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے، مجھے اگر شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے، مجھے اگر بیوی کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے، اگر میرے عملوں پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ ایک صحابی اپنے غلام کو کسی غلطی کی وجہ سے مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے، اللہ اکبر، اگر کسی ظالم شوہر کا ہاتھ اپنے بیوی پر اٹھے یا کوئی نالائق بیوی کا ہاتھ اپنے شوہر کی طرف اٹھے، کوئی ساس ہاتھ اٹھائے اپنی بہو پر یا کوئی ظالم بہو دوڑے اپنی ساس کی طرف، تو اس وقت اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم آقا ہو، یہ سوچو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو۔ اگر اس نے غصہ کر لیا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر اللہ کو ہمارے اوپر غصہ آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے غصے کو جلدی ختم کر دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنے غصے کو جلدی ختم کر دیتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے اس کو فوراً قابو کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی غصہ آئیں فوراً قابو کرنے کی کوشش کریں، کبھی اس کو بڑھنے نہ دیں، اللہ کا واسطہ کبھی اس کو بڑھنے نہ دیں۔ جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعائیں دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ
کلمات پڑھائے جاتے ہیں، اگر کوئی بندے اس میں ایسے ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، باقی احباب توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتی ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گی انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اللہ کی طرف سے مرادیں پوری ہوتی ہے۔ الحمدللہ کفا والسلام علی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کسی نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں تو وہ کل کسی وقت اس عاجز سے فون پر رابطہ کریں معاملات سمجھنے کے لیے۔ اگر وہ کرناٹکا سے متعلق ہے تو وہ مولانا احمد صاحب سے رابطہ کریں اور معاملات سمجھیں، اور اپنے نام کا علاقے کے ذمہ دار کے پاس اندراج بھی کرائیں۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ۔ سبحان ربی العلی العلی الوخاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ بڑے ہیں، کریم ہیں، خبیر ہیں، علیم ہیں۔ علیم بذات الصدور آپ کی شان ہے۔ اللہ جی ہم چھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، کمینے ہیں، دغاباز ہیں، اللہ جھوٹے ہیں، اللہ کمزور ہیں۔ اللہ جی ہر چیز ہماری کمزور، اللہ ایمان بھی کمزور، اخلاق بھی کمزور، عقیدہ بھی کمزور، جسم بھی کمزور۔ اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم کمزوروں پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزوروں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی آپ ہمارے ہو جائیے، اللہ جی آپ ہمارے ہو جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا، اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ 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 حالات کے ظلم کو روک دیجئے۔ اللہ آئے دن اللہ اللہ ایسی خبریں کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ اے اللہ خوف و ہراس کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے۔ اللہ ہدایت ان کے قسمت میں نہیں ہے، اللہ تو اپنی زمین کو ان سے پاک کر لیجئے، پاک کر لیجئے۔ اللہ جی تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ مدارس کی حفاظت، مساجد کی حفاظت،
اللہ مراکز کی حفاظت، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت، خانقاہوں کی حفاظت، اہل اللہ کی حفاظت کے فیصلے آسمان میں فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جی ظالم کو ظلم سے روک دیجئے، اللہ ظالم کو ظلم سے روک دیجئے۔ اللہ جی اللہ جی اللہ جی ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، اللہ جتنے دن بچے ہیں اللہ اپنے مرضی کے مطابق اللہ آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جسم کا ایک ایک بوٹا انگ انگ کا اللہ بال بال گناہوں سے گندا ہو گیا، اللہ جی اس گندگی کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے جسم کے انگ انگ سے بوٹے بوٹے سے روے روے سے اللہ تیرا ذکر جاری فرما، تیرا نام جاری فرما۔ اللہ مردہ دل کو زندہ کر دیجئے، مردہ دل کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ لمبے سجدے اور لمبی دعائیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تیرے مقبول بندوں نے تجھ سے محبت کی علامت بتائی ہے کہ جو شخص، جو مرد، جو عورت لمبے سجدے کرتی ہو اور لمبی دعائیں کرتی ہو تو گواہی دو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ والی ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ کتنے سالکین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ خود بیمار ہیں، شفا عطا فرما، ان کے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جی وبائی امراض سے حفاظت فرما، اللہ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، بیوی بال بچوں کی حفاظت فرما، والدین کی حفاظت فرما۔ اللہ جی وبائی امراض میں جو دنیا سے چلے گئے ان کو شہادت کی مقام عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائیں کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، اللہ صحت تندرستی عافیت نصیب فرما۔ ہے میرے اللہ اپنی محبت کا بیج ہمارے دل میں بو دیجیے، اللہ معرفت عطا فرما دیجیے، اللہ جی معرفت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس سوکھی روکھی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، اللہ زندہ دلی نصیب فرما دیجیے، ہمارے اس اجڑے دل کو زندہ فرما دیجیے۔ اللہ جتنے سالکین سامعین جہاں جہاں بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما، اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا نصیب فرما۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔